بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگ اور دوستو، یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور آج شعبان کی 22 تاریخ ہے، چاند کی 22 تاریخ، اور انگریزی تاریخ جو ہے وہ 4 تاریخ ہے۔ تو محترم بزرگ اور دوستو، آج کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب رمضان مبارک بالکل قریب ہے، یعنی 11 تاریخ سے رمضان شروع ہے۔ تو محترم بزرگ اور دوستو، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کی تیاری 2 مہینے سے پہلے کرنے لگتے تھے، اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ شعبان کا مہینہ جو ہے یہ بہت ہی افضل مہینہ ہے۔ شعبان کا مہینہ، علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ شعبان کا مہینہ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے۔ اس شعبان کے مہینے کے اندر ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی عبادت کرتے تھے، بلکہ رجب اور شعبان کے مہینے میں بہت ہی عبادت کرتے تھے۔ محترم بزرگ اور دوستو، یہ سب سے بڑا مہینہ آنے والا ہے، اور رمضان مبارک کا مہینہ سب سے بڑا مہینہ ہے۔ رمضان کا مطلب یہ ہے کہ قرآن گناہ کو جو ہے ختم کر دینا، اور رمضان مبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ساری آسمانی کتابیں رمضان مبارک کے مہینے میں ہی نازل ہوئی ہیں، یعنی قرآن مقدس بھی رمضان مبارک کے مہینے میں نازل ہوئے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ میں نے رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل کیا۔ اب رمضان کا مطلب کیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ میں نے رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا۔ جو انسان رمضان کے مہینے کے روزے رکھتے ہیں تو رمضان کا معنی یہ ہے کہ گناہ کو جو ہے ایک جگہ جمع کر کے اس کو جو ہے اکٹھا کرنا، اور اس کو جلا کر کے خاک کر دینا، اڑا دینا۔ یعنی رمضان کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کو جو ہے ایک ختم کر دینا، گناہ کو جلا دینا۔ رمضان کا مطلب ہے کہ جلانا، یعنی گناہ کو۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ، رمضان کا مطلب یہ ہے کہ میری امتی جو گناہ کرتے ہیں اس گناہ کو فرشتے جو ہے جمع کر لیتے ہیں، اور جمع کرنے کے بعد اس گناہ کے اندر آگ لگا دیتے ہیں، اس کو راکھ بنا دیتے ہیں، اور اس راکھ کو اڑا دیتے ہیں۔ تو محترم بزرگ اور دوستو، یہ رمضان مبارک کا مہینہ ایک روزہ رکھنے کے بدلے میں اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اس کو ایک حور سے نکاح کر دیتی ہے۔ تو محترم بزرگ اور دوستو، ایک روزہ رکھنے سے 100 حوروں سے اگر نکاح ہو جائے تو محترم بزرگ اور دوستو، حدیث کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ ایک روزے کے بدلے میں اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اس کا ایک محل بناتا ہے، اور اس محل کوئی ایسے ویسے محل نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کی لمبائی اور چوڑائی زمین آسمان سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے اندر جو دروازہ ہوتی ہے وہ سونے اور چاندی کے دروازے ہوتے ہیں، 1-2 دروازہ نہیں ہوتا ہے، 1-2 ہزار دروازہ نہیں ہوتے، بلکہ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس جنت کے اندر جو ہے 60,000 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازہ جو ہے ایسا ہوگا جیسے یہ زمین آسمان کتنا لمبائی اور چوڑائی ہے، اس سے کہیں زیادہ لمبائی چوڑائی ہوگی۔ تو محترم بزرگ اور دوستو، رمضان مبارک کے مہینے کی قدر کریں۔ رمضان مبارک کا مہینہ آنے والا ہے، اور میں اپنی ماں اور بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات بھی روزے کا اہتمام کیجئے، قرآن پڑھیے، اور جہاں تک ہو سکے اس مہینے کی قدر کیجئے۔ یہ مہینے کے اندر اگر ایک مرتبہ فرض ادا کریں گے تو 70 فرضوں کا ثواب ہوگا، اگر سنت پڑھیں گے تو جو ہے فرض کا ثواب ملے گا، اگر نفل پڑھیں گے تو سنتوں کا ثواب ملے گا۔ تو محترم بزرگ اور دوستو، اس مہینے کے اندر جو ہے بہت ہی اللہ تبارک تعالیٰ اضافہ کیا ہے، یعنی ایک مرتبہ قرآن پڑھیں گے تو جو ہے 70 قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔
تو اسی طرح محترم بزرگ اور دوستو، اگر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے تو 70 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملے گا۔ ایک مرتبہ الحمدللہ کہیں گے تو 70 مرتبہ الحمدللہ کہنے کا ثواب ملے گا۔ ایک مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے تو 70 مرتبہ اللہ اکبر کہنے کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح جو بھی ہم کام کریں گے، نیک کام کریں گے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اندر 70 گنا اضافہ کر دیں گے، کیونکہ اس مہینے سے بڑھ کر کوئی مہینہ نہیں ہے۔ اگر انسان ایک روزہ اس مہینے کے ایک روزہ جان بوجھ کے چھوڑ دے تو اگر پوری عمر روزہ رکھتے رہے پھر بھی اس روزے کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ جیسے فرض نماز ہے، فرض نماز وقت پہ نہیں پڑھی اور جان بوجھ کے چھوڑ دیا یا انجانے چھوڑ دیا، اور ایک فرض نماز جان بوجھ کے چھوڑ دیا اور اس نماز کو 70,000 مرتبہ پڑھتے رہے، پوری عمر پڑھتے رہے، لیکن پھر بھی جو فرض نماز ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ قضا تو اس کے سر سے اتر جائیں گے، لیکن وہ فرض نماز اس کے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح روزہ ہے، روزہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرض کیا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ جو روزہ فرض کیا، رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ فرض کیا، اور اس مہینے کے اندر اگر ایک روزہ جان بوجھ کے چھوڑ دیا اور اگلے مہینے کے اندر چاہے روزہ رکھتے رہے تو روزہ قضا تو ہو جائیں گے، لیکن وہ ثواب نہیں ملے گا جس طرح رمضان المبارک کے مہینے ثواب ملتا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ فرض ہے، اور غیر رمضان غیر مہینے کے اندر اور مہینوں کے اندر روزہ رکھیں گے تو نفلی روزہ مانا جائے گا۔ اس لیے محترم بزرگ اور دوستو، فرض کا درجہ بہت ہی اونچا ہے۔ ہمیں اور آپ کو تمام کے تمام روزے رکھنے کی توفیق ہو، اور تمام کے تمام رمضان مبارک کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق ہو، نماز پڑھنے کی توفیق ہو، اور ہر برائی سے بچنے کی توفیق ہو، جھوٹ اور غیبت چغلی سے بچنے کی توفیق ہو۔ ہر انسان کے لیے دعا کیجیے تاکہ ہر انسان کو ہدایت اللہ تبارک تعالیٰ دے دے اور نماز پڑھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ پاک مہینہ، بابرکت مہینہ، سب سے افضل مہینہ آ رہا ہے۔ اس مہینے کے اندر ایک رات آتی ہے لیلۃ القدر رات، وہ بھی 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو محترم بزرگ اور دوستو، یہ رمضان مبارک کا مہینہ بہت ہی افضل مہینہ ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتے ہیں کہ جو رمضان کے روزے رکھتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فرشتوں سے عرض کرتے ہیں کہ اے فرشتہ تو اپنی عبادت کو کم کر دے، اپنی عبادت کم کر دے، اور جو میرے بندے نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے اندر جو آمین کہتے ہیں، اس آمین نماز پڑھتے ہیں اور جو دعا مانگتے ہیں اس دعا کے اندر تم آمین کہہ دو، یعنی اس دعا کے اندر آمین کہہ دو۔ یعنی عرض کرنے کا مقصد یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فرشتوں سے عرض کرتے ہیں کہ جو میرا بندہ نماز پڑھ رہے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں، اس دعا کے اندر تم آمین کہہ دو۔ یعنی فرشتہ تو معصوم ہوتی ہے، فرشتے سے کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے، پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ فرشتے سے عرض کرتے کہ روزے دار جو روزہ رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور پھر دعا مانگتے ہیں تو اس دعا کے اندر آمین کہا کرو۔ اور محترم بزرگ اور دوستو، حدیث پاک کے اندر آتی ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد جو افطار کے وقت دعا مانگی جاتی ہے، تو حدیث پاک کے اندر آتی ہے کہ ساری دعا لٹک سکتی ہے، بیچ میں رک سکتی ہے، لیکن جو افطار کے وقت دعا مانگتے ہیں، قسم ہے اس ذات پاک کی، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دعا آسمان کے اندر ڈال چلی جاتی ہے، یعنی عرش معلیٰ، عرش الہی کے اندر جاتے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو ادھر صراط مستقیم کی اور چلنے کی توفیق ہو، اور رمضان مبارک کے روزے رکھنے کی توفیق ہو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔